کہ تفکر و تدبر، ان کے حوالے سے سر فرمائیے گا کیا فرق ہے، کیا یہ ان کے معنی الگ الگ ہیں؟ ان کے حوالے سے کچھ تفہیم میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے قبلہ علامہ برادر محترم رحمانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں غور و فکر کرنے کو، تفکر کرنے کو بالکل، اور نظریاتی تعلق قائم کر کے مرکزی طور پر ایک مسلمان کو عبادت سے کیسے اور معاشرے سے کیسے جڑنا ہے اس فلسفے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بالکل بالکل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو سبجیکٹ بنایا ہے انسان کو، واہ واہ اور انسان کو عقل دے دی سمجھنے کے لیے، واہ اور نشانیاں، آیات، واہ واہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے ہر طرح سے مزین کر کے پیش کر دی کہ دیکھ لو، کیا بات ہمارے ہے، لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ کیا بات ہے۔ اب تم اس کے باوجود بھی اپنی عقل سلیم کو اور فطرت سلیمہ کو تفکر کے اعتبار سے اور تدبر کے اعتبار سے بغاوت کی طرف لے کر جاتے ہو، تو وہ جو معاشرتی استدلال اور مقصد حیات تمہارا، جس کی ہم نے تمہیں وعدہ اولا میں یہ کہا تھا الست بربکم قالوا بلا، تم نے اس کو فراموش کر کے اپنے ذات کے ذریعے از خود اس کیفیت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا کہ جہاں کہا کہ کیا اللہ ایک ہی ہے؟ اچھا قرآن ہے تو قرآن کی کیفیت کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ پھر اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ تو ہمارے ہی معاشرے میں تھے نا، چھوٹے سے بچے تھے، یہ ہماری طرح ہی تو چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح ہی تو رہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنی عقل کو اطاعت کے بجائے فکری اعتبار سے منفی انداز سے سوچ کر شیطان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹکاؤ کے معاشرے کے اندر جا کر وہ انسان جو اپنے پہلے سبق کو بھول گیا کہ جس میں رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسے فراموش کر کے فرد نے اپنے معاشرے کو اس طریقے سے بنا لیا کہ جس کو آپ آج کے معاشرے میں استبدادیت کا معاشرہ، خواہشات کا معاشرہ، ہوس پرستی کا معاشرہ، نفس پرستی کا معاشرہ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے کہا اب بھی وقت ہے۔ یہ 60 62 64 65 70 سال کی عمر ہے، اس کے بعد تمہارے پاس عقل تو رخصت ہو چکی ہوگی، تم زندہ بھی رہو گے تو تم مردوں کی طرح ہی ہوگے، تو اس عقل کو تابع کر لو اطاعت کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اطاعت بھی ایسی ہو کہ جس میں حضور کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے اور کامل اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اب قرآن نے جو غور اور فکر کی بات کی، قبلہ مفتی صاحب نے افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا فلا افلا فلا، تو یہ افلا کو کیوں استعمال کیا قرآن کریم نے؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ خالق کائنات تو نفسیات کو جانتا ہے انسان کی، بالکل، پھر اس نے ایک متغیر معاشرے کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہیں ہم نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے؟ ہاتھ حواس خمسہ تمہیں دی ہے، علم تمہیں دیا، تحقیق تمہیں دی، ترقی تمہیں دی، اور وجدان کی کیفیت تمہیں دی، نبی تمہارے سامنے موجود ہے، اور کائنات کی ہر شے تمہارے سامنے، اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت تمہاری عقل کی بنیاد پر تمہیں دی، پھر بھی تم نے اپنے آپ کو شیطان کا ساتھی بنا لیا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کنٹینیو رکھیے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ آ گیا ہے، بس علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب، میں نہیں چاہتا تھا کہ وقفہ ہو، لیکن چونکہ ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ 148واں یوم ولادت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کل گزرا ہے 9 نومبر کو، انہی کے اس شعر پر میں نے اختتام کیا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔
عقل کی گتھیوں نے جتنا بھی الجھایا انسان کو، لیکن ایک لائن آف ڈائریکشن قرآن نے جو دے رکھی ہے اس پر ڈاکٹر صاحب بہت کمال انداز میں گفتگو فرماتے رہے. میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب مکمل فرمائیں. انسان نے کھویا کیا ہے؟ انسان نے اصل میں اپنا آپ کھو دیا ہے. اور انسان تلاش میں کس کے ہے؟ تلاش میں ہے، سیر بار بار گزری ہے. اور یہ جو ارتداد زمانہ ہے اور یہ امتداد کیفیات ہے اور تراتب منزلت ہے، اس کے اندر کبھی غور کیجئے. آپ یقین جانیے اپنے آپ ہی کو پائیں گے آپ. اور یہ خود یہ وارثگی کی جو کیفیت ہے اور خودی کی جو کیفیت ہے، جس میں اقبال کھو کر بعض اوقات آسمانوں کے شاہینوں کی بات کرتا ہے، یا زمینوں پر زمینی کیفیات کے اندر اولیاء کرام نے زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پر کمندیں ڈالی ہیں. ذرا ان سارے حریم ناز کے لوگوں کے انداز تو پوچھئے کہ یہ بتا کہ دیکھا کیا اس میں، اس حرم میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو صنم آشنا معاشرے سے نکل کر اس معاشرے میں جاؤ نا جس معاشرے میں حضور کی خوشبو سونگھ کر لوگ یہ کہتے تھے ہم نے حضور کو یہی تو دیکھا، یہاں سے گزرے ہوں، خوشبو حضور یہاں سے. عقیدت کا اور عقیدے کے وہ منزلیں لے کر آؤ جہاں آنکھیں نہ دیکھیں قلب دیکھے. وہ حدیث عشق کہلاتی ہے. کیا کہنے. اور وہ حدیث عشق اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی عقل عشق کے تابع ہو جائے. کیا کہنے. اور جب عشق کے تابع ہو جائے تو بقول حضرت امام غزالی کے اس وقت فکر، جس کو آپ غور کرنا، سوچنا، تفکر فلاں، پھر وہ فکر غلام بن جاتی ہے اطاعت کی، اور اطاعت محض ہوتی ہے وہ. اور اس اعتبار سے اطاعت محض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں پھر کوئی سوال نہیں ہوتا، جس کو سوال کہتے ہیں ہم. تو اس سوال کے اندر کوئی سوال نہیں ہوتا، صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سمینا و اطعنا. کیا کہنے. واہ. بس اس کے علاوہ اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا. واہ. اب یہ جو آج کا جو دور ہے، اب آئیے ابتلا کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں نظریاتی ابطال کا، نظریاتی کشمکش کا، نظریاتی تصادم کا اور نظریاتی بطلان کا دور ہے. ایک تو مسلمانوں نے خود اپنے اندر تحمل کے اس نظریے کو فراموش کر دیا جس کے اندر ہمیں وہ تحمل امام اعظم ابو حنیفہ میں، امام شافعی میں، امام احمد بن حنبل میں اور تمام ائمہ میں نظر آتا ہے. وہ تحمل آج ہم میں سے رخصت ہو گیا ہے. جلد بازی کے اندر ہم نے اپنی منزلوں کا تعین اس طرح کر لیا کہ نشان منزل کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے. تو نشان منزل کو نشان منزل ہی رہنے دو، منزل نہ بناؤ. اس لیے کہ منزل تو سرکار کی نسبت اور ان کی نسبت کے ساتھ کامیابی کا راستہ ہے. جو خود بولے گا کہ تمہارا سیماؤں فی وجود. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہنا ہے صاحب. جو غور و فکر کرنا ہے نا، وہ کس بات میں کرنا ہے. اس بات میں نہیں کرنا کہ مجھے کوئی بہت بڑا علامہ کہے، کوئی بہت بڑا مفتی اعظم کہے، کوئی بہت بڑا مجھے مفکر پاکستان کہے، یا بہت بڑا کوئی مفکر اسلام کہے، یا پتہ نہیں کیا کیا کہے. مجھے تو صرف ایک ہی بات کہے کہ یہ حضور کا سچا امتی ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، سنت کو اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے. لہٰذا یہ جو کچھ بھی غور و فکر کرتا ہے کہ حضور راضی رہے، رب راضی رہے، بقیہ کچھ بھی نہیں سوچنا. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک بندہ مومن کی جو فکر اور غور و تفکر کرنے کے بعد جو بالکل اس کا خلاصہ ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ بیان فرمایا ہے کہ جب عقل جو ہے عشق کے تابع ہو جائے گی تو پھر اس کی ڈائریکشن بہت درست ہو جائے گی. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے.